پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کشمیر میں ہونے والے دلسوز واقعے کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دنیا سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر بھارت کے تقریبی منصوبوں کا نوٹس لے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ LOC پر بھارتی جارحیت کو دنیا بھر میں اجاگر کریں گے۔ بھارت پاکستان میں عدم استحکام لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں متحد ہو کر دشمن کے عزائم کو سمجھنا اور ناکام بنانا ہوگا۔ بھارت سمیت دنیا پاکستان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دنیا سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر امن کے لیے سوچے اور بھارت کے تقریبی منصوبوں کا نوٹس لے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دنیا سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر امن کے لیے سوچے اور بھارت کے تقریبی منصوبوں کا نوٹس لے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں عدم استحکام چاہتا ہے، تاہم ہمیں دشمن کے عزائم کو سمجھ کر ناکام بنانا ہے۔ بھارت کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ ہندوستان پاکستان کی صلاحیتوں کو جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اس لیے دنیا کو بھارت کے منصوبے کا نوٹس لینا چاہیے۔ دنیا کو بھارت کو کہنا چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے۔ ہندوستان پاکستان کی صلاحیتوں کو جانتا ہے، دنیا بھی واقف ہے۔ کل میں نے اپنے اختتامی کلمات میں اس طرف اشارہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ LOC پر بھارتی جارحیت کو دنیا بھر میں اجاگر کریں گے۔ بھارت پاکستان میں عدم استحکام لانے کی کوششیں کر رہا ہے، ہمیں متحد ہو کر دشمن کے عزائم کو سمجھنا اور ناکام بنانا ہوگا۔ بھارت سمیت دنیا پاکستان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ بھارت نے دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ بنا رکھے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کا جہاں تک تعلق ہے، لائن آف کنٹرول پر بھارت مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور ایک جو ہمارا اور ان کے درمیان ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا، اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر امن کے لیے سوچے۔ تمام شواہد پاکستانی عوام اور دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دنیا کو بھارت کے تقریبی منصوبوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال کی خالد مقبول صدیقی پر الزامات کی بوچھاڑ۔ SP سربراہ مصطفیٰ کمال نے خالد مقبول صدیقی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ MQM اور را کے تعلقات کا 4.5 سال پہلے بتا دیا تھا۔ نظریہ ضرورت کے تحت متحدہ پاکستان بنائی گئی۔ پارٹی کا نام، نشان اور جھنڈا بانی متحدہ کا دیا ہوا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے مزید کیا الزامات عائد کیے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان کی پریس کانفرنس میں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، خالد مقبول صدیقی متحدہ بانی کی ہدایت پر 2000 میں بھارت گئے۔ خالد مقبول نے را کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کی۔ خالد مقبول صدیقی نے بھارت میں بیٹھ کر پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا تھا۔ را نے خالد مقبول کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا جس پر وہ امریکہ گئے۔ امریکی حکام نے خالد مقبول کو گرفتار کیا اور وہ ضمانت پر باہر آئے۔ خالد مقبول صدیقی 13 سال بعد پاکستان واپس آئے۔ خالد مقبول صدیقی بھائی وہ ہیں جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر، اور وہاں پہ را کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا، خالد مقبول صدیقی امریکہ سے آنے کے بعد متحدہ کے سربراہ بن جاتے ہیں۔ آج MQM کا نام سن کر خالد مقبول اور عامر خان کی یاد نہیں آتی۔ MQM کا نام سن کر لوگوں کو بانی متحدہ یاد آتا ہے۔ حکومت خود بانی MQM کو بھولنے نہیں دے رہی۔ MQM پتنگ اور جھنڈا دیکھ کر کوئی خالد مقبول یاد نہیں آتے لوگوں کو، کوئی عامر خان، فاروق ستار یاد نہیں آتے، الطاف حسین یاد آتے ہیں۔ عمران خان نے خود 4 جلسے کر کے کوٹا پورا کر لیا، ایسا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا۔ احتساب عدالت سکھر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں کہ میرے کیس کا اوپن ٹرائل کیا جائے جس میں میڈیا موجود ہو۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا قصور کیا ہے اور میں نے کیا جرم کیا ہے۔ خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ مجھے 14 ماہ سے زائد قید میں رکھا ہوا ہے۔ میرے کیس کے ٹرائل میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت سکھر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں کہ میرے کیس کا اوپن ٹرائل کیا جائے جس میں میڈیا موجود ہو۔
دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا قصور کیا ہے اور میں نے کیا جرم کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے مطالبہ کیا کہ نیب کے قانون کو دیکھنا چاہیے کہ یہ انتقامی قانون ہے یا اصلاحی ہے۔ خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ مجھے 14 ماہ سے زائد قید میں رکھا ہوا ہے، میرے کیس کے ٹرائل میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ احتساب صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے، حکومتی لوگوں کا احتساب نہیں ہو رہا۔ سابق اپوزیشن لیڈر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف بھی اس وقت تک کارروائی نہیں ہونی چاہیے جب تک کوئی ثبوت نہ ہو۔ LNG ریفرنس میں شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر LNG ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی پر احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے فرد جرم عائد کی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر LNG ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل دونوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل سمیت 5 ملزمان پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی۔ عبداللہ خاقان عباسی کو کورونا وائرس کے باعث گھر پر عدالتی اسٹاف کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی۔ عبداللہ خاقان عباسی نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا۔ سابق MDPSO شیخ عمران الحق پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ احتساب عدالت نے ملزمان آغا جان اختر اور عظما عادل پر بھی فرد جرم عائد کی، تاہم دونوں ملزمان نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے ملزمان حسین داؤد اور عبدالصمد داؤد پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی۔ دونوں ملزمان کی جانب سے علی ظفر ایڈوکیٹ احتساب عدالت میں موجود تھے۔ ان ملزمان نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا۔ شاہد خاقان عباسی کو فرد جرم عائد ہونے کے بعد کورٹ روم سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ LNG ریفرنس میں استغاثہ سے 19 نومبر کو شہادتیں طلب کر لی گئی ہیں۔ لاہور قلندرز کے خواب ہوئے چکناچور اور کراچی کنگز بنا پہلی بار PSL چیمپئن۔ کراچی کنگز لاہور قلندرز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر پہلی بار PSL چیمپئن بن گیا۔ بابر اعظم کو پورے ٹورنامنٹ میں زیادہ اسکور کرنے پر نہ صرف بہترین بلے باز بلکہ مین آف دی ٹورنامنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا، جبکہ شاہین آفریدی کو بہترین بالر اور بین ڈینگ کو بہترین وکٹ کیپر کا ایوارڈ دیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن کے بڑے مارکے میں لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 134 رنز بنائے، جس کے جواب میں کراچی کنگز نے بابر اعظم کی شاندار نصف سنچری کی بدولت لاہور قلندرز کو 5 وکٹ سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز کی جانب سے شرجیل خان اور بابر اعظم نے ٹیم کو جارحانہ آغاز فراہم کیا، تاہم شرجیل تیسرے اوور میں 13 رنز بنا کر پیویلین واپس لوٹ گئے۔ بابر اعظم نے ایلیکس ہیلز کے ساتھ اسکور بورڈ کو آگے بڑھایا، تاہم 49 کے مجموعی اسکور پر ایلیکس بھی 11 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد چیڈوک والٹن اور بابر اعظم کے درمیان 50 رنز کی اہم شراکت قائم ہوئی۔ اس دوران بابر اعظم نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف وکٹ روکی رکھی بلکہ اسکور بورڈ کو بھی آگے بڑھایا۔ بابر اعظم نے 39 گیندوں پر اپنی نصف سنچری مکمل کی، جس میں 6 چوکے شامل تھے، جبکہ والٹن نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے 22 رنز کی اننگز کھیلی۔ افتخار احمد صرف 4 رنز کے مہمان ثابت ہوئے۔ بابر اعظم نے 63 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ اس سے قبل لاہور قلندرز کے کپتان سہیل اختر نے کراچی کنگز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو فخر زمان اور تمیم اقبال بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے اور محتاط انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے پاور پلے میں بغیر کوئی وکٹ گنوائی 37 رنز بنائے اور انہیں اوپنرز نے انتہائی سست بیٹنگ کرتے ہوئے 10 اوورز میں 68 رنز بنائے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کی گئی کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 100 روپے 69 پیسے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 101 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔
وزارت خزانہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 71 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 79 پیسے کی کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کی گئی کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 100 روپے 69 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 101 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت 65 روپے 29 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 62 روپے 86 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ پاکستان دس ویک میں کاروباری دنیا سے بھی خبر کو شامل کرتے چلیں۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر سے بڑھ گئے۔ حکومتی اقدامات کی بدولت زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 1.16 ارب ڈالر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر میں 19 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ 13 نومبر کو مجموعی ذخائر کی مالیت 20 ارب 8 کروڑ 56 لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ حکومتی اقدامات کی بدولت زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 1.16 ارب ڈالر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر میں 19 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ 13 نومبر کو مجموعی ذخائر کی مالیت 20 ارب 8 کروڑ 56 لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئی۔ زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر 12 ارب 93 کروڑ 12 لاکھ ڈالر کی سطح پر آ گئے ہیں، جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس 7 ارب 15 کروڑ 44 لاکھ ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔ مرکزی بینک کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ 1 جولائی تا 31 اکتوبر کے دوران میں جاری کھاتے کے توازن میں نمایاں بہتری ہوئی ہے۔ ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ 5 کروڑ 90 لاکھ جبکہ اکتوبر میں 38 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ اس طرح رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ جاری کھاتے کا مجموعی فاضل بیلنس 1 ارب 20 کروڑ ڈالر رہا ہے۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں جاری کھاتے کو 1.4 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ جاری کھاتے کا توازن بہتر بنانے میں ترسیلات میں اضافے اور تجارتی خسارے میں کمی نے اہم کردار ادا کیا۔ رواں سال کے پہلے 4 ماہ جاری کھاتے کا فاضل بیلنس 1.20 ارب ڈالر رہا، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 1.4 ارب ڈالر خسارہ تھا۔ سائبرین ہواؤں نے کیا کراچی کا رخ، آئندہ دنوں میں موسم مزید سرد ہونے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے شمالی حصے میں موسم سرما اپریل تک رہ سکتا ہے اور ملک کے جنوبی حصے میں موسم سرما فروری تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کی پیشگوئی کر دی ہے۔ مزید موسم کا حال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کی پیشگوئی کر دی۔ ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے شمالی حصے میں آنے والا موسمی سسٹم رخصت ہو گیا ہے، البتہ سسٹم کے اثرات جنوبی حصے میں سرد ہواؤں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چند دنوں میں درجہ حرارت مزید گرنے کا امکان ہے اور رواں سال سردیاں معمول سے طویل اور درجہ حرارت معمول سے کم رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے شمالی حصے میں موسم سرما اپریل تک رہ سکتا ہے اور ملک کے جنوبی حصے میں موسم سرما فروری تک رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔